آج ذرا بات کرتے ہیں چھٹی حس کی. کئی دفعہ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ مجھے پہلے سے الہام ہو جاتا ہے, مجھے پتہ چل جاتا ہے سم تھنگ از گوئنگ ٹو گو رانگ. لیکن کئی دفعہ آپ یہ دیکھیں گے, یعنی میں نے اپنے جتنے کوچز سے سنا کہ یہ جو فیئر فیکٹر ہے کہ خطرے کی گھنٹی بج جانا, دیٹ از ناٹ سکس سینس. انٹویشن جو آپ کی ہوتی ہے وہ زیادہ تر انسپریشن بیسڈ ہوتی ہے. یعنی جب آپ کا دل لپکتا ہے, کوئی اچانک سے آپ فیصلہ کر دیتے ہیں, مثال کے طور پہ کہیں حادثہ ہونے والا ہے اور آپ بغیر اس نالج کے آپ نے وہاں سے رستہ بدل لیا, سو دس از یور انسپریشن. تو اس بات کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے خطرے کی گھنٹی پہلے بج گئی. انفیکٹ آپ کی سیفٹی نے, آپ کی ویل بینگ نے آپ کو اپنی طرف آواز دی. سو ہم لوگ اکثر یہ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں, ہم چھٹی حس کو سمجھتے ہیں کہ اس نے صرف اور صرف آپ کو وارننگس دینی ہے, یہ آپ کا کوئی انٹرنل الارم سسٹم ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ کی سکس سینس آپ کی گریٹسٹ بینیفٹ کی طرف, یعنی جس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس کی طرف آپ کا رجحان بڑھاتی ہے اور آپ کو وہاں پہ گائیڈ کرتی ہے. دیٹ از واٹ دا گائیڈنس سسٹم از آل اباؤٹ. اٹ از ناٹ جسٹ ٹو ٹیک یو away from danger but to actually take you towards well-being. تو آئیے ذرا اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک بہت اچھا پینل ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا صرف چھٹی حس خواتین کو دی ہیں, کیونکہ اکثر خواتین ہی اس کے بارے میں بات کرتی نظر آتی ہیں. مرد حضرات اپنی سکس سینس سے کیوں ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, یا وہ بہت زیادہ ریلائی کرنے لگتے ہیں گھر کی خواتین پہ, اور دوسرے کہ بھائی یہ بتا ہی دے گی تو اپنا سسٹم ذرا آف کر لو, جیسے ہم اکثر اپنے سی سی ٹی وی کیمرہ کے ساتھ کرتے ہیں نا. تو آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج میرے پاس ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پینل ہے. لیٹس بگن ود نادیہ ندیم الوی ہمارے ساتھ ہیں, ہو از اے مائنڈ سائنس کاؤنسلر. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور سب سے زیادہ بہترین بات یہ ہے کہ آج میری بہت اچھی دوست سمیرہ فاروق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو آپ کو کل سے بتا رہی ہے کہ سال کے جو 2 بہترین دن ہیں نا, اس میں سے ایک گزر گیا اور ایک آج ہے. یعنی جب بننے والا ہے سن کنجنکٹ جوپیٹر, جوپیٹر آپ کو دے گا بہت سارے تحفے, اور یہ اس کا برائٹسٹ دن ہے. اور ان کے کہنے کے مطابق آج میں نے نا گولڈ ایئر رنگس پہن لی ہیں. سو تھینک یو سو مچ سمیرہ فار بینگ ہیئر. کیا حال ہے تمہارے؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو. دیکھو میں تمہاری ایڈوائس کتنی فالو کرتی ہوں, ویری گڈ ہے نا. تھینک یو سو مچ. نو آئی جینوئنلی فیل کہ اف یو ہیو ایسٹرالوجی ریلیٹڈ ایشوز اور کوئی بھی اور بات ہو, آپ سمیرہ سے ضرور رابطہ کریں. شی از پرفیکٹ ان ناٹ جسٹ کاؤنسلنگ یو بٹ ٹو ایکچولی گائیڈ یو اسپیسیفکلی ایز پر یور چارٹس اینڈ یور نیڈس. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, ہمارے جیسے مینگو پیپل. بائی مینگو پیپل آئی مین کہ جی ہمیں ان اکلٹ کی دنیا کا اتنا نہیں پتا, لیکن ہم بھی تھوڑا بہت ریلائی کر ہی لیتے ہیں اپنی سکس سینس پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر جالیہ والا. تھینک یو سو مچ عمیر فار جوائننگ اس دس مارننگ. کیا کہتی ہے تمہاری چھٹی حس؟ 3 خواتین میں آج تمہیں بولنے کا موقع ملے گا. ملے گا تو ضرور, وائی ناٹ. ہاں جی, یہ ہوتی ہے. دیکھو یہ انسپریشن کی بات کرتے ہیں. سو میرا آپ کی طرف آتے ہیں. بھائی سمجھاؤ یہ کظیمی کیا ہے, اور کیوں تم کہہ رہی ہو کہ 24 اور 25 جون سال کے بہترین دن ہیں. اور اب آپ آ گئے ہیں عمیر کی وجہ سے گریڈ میں, تو آپ لوگ اسٹریٹ اپنے کیمراز میں دیکھ کے بات کر سکتے ہیں. جی سمیرہ, وائی از ٹوڈے ون آف دا لکیسٹ ڈیز آف 2025؟ اوکے, سال میں ایک دن ایسا آتا ہے جس میں جوپیٹر اور سن کا کنجنکشن ہوتا ہے, اور ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ جوپیٹر ایک ایسا پلانٹ ہے جو کہ ابنڈنس دیتا ہے. اب آپ نے چھٹی حس کی بات کی, اور اس میں آپ نے کہا کہ چھٹی حس جو ہے عورتوں میں زیادہ کیوں ہوتی ہے, کیونکہ انٹیوشن میں لاجک نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں لاجک اپلائی نہیں ہوتی. تم نے خواتین کو illogical کہا؟ نو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. آئی ایم سیئنگ کہ وہ انٹیوشن سے اتنی زیادہ انسپائرڈ اس لیے بھی ہوتی ہیں کیونکہ ہم اپنی فیمنن انرجی کے اندر ٹیپ ان کرتے ہیں. مرد کو کوئی بھی بات کہیں گے وہ اس کو لاجک میں بنانے کی کوشش کرے گا. آپ کسی مرد کو کہیں گے آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے, وہ بولے گا تو کیا ہوا, ایسے کر لو. سو سم ٹائمس جو فیلنگ کا فلو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے. کمنگ بیک ٹو ٹوڈے, دس از بیونڈ لاجک ابنڈنس. یعنی کہ اس میں آپ لاجک نہیں لگا سکتے کہ یہ فیکٹر ہوگا تبھی کچھ اچھا ہوگا. یہ اس طرح سے ہے کہ آپ بس مانگیں اور آپ کو ملے گا. یعنی آج ملٹی پلائر لگنے والا ہے. کسی نے اگر پروفٹس کمانے ہیں 10x, سیونگ کرنی ہے 100x, آج مانگیں اور آج ہو سکتا ہے. اور یہی نہیں کہ صرف بس ایک وشفل تھنکنگ کر لیں. تو کس طرح ہوگا یہ سمیرہ؟ کیا انسپریشن آئے گی, کچھ فلٹرنگ آف دا ہارٹس ہوگی, جیسے وہ شاہ رخ خان کہتا ہے نا, کیسے پتہ چلے گا؟ بجلی کڑکے گی, کوئی نیون سائن لے کے کھڑا ہوگا. ہاؤ ول وی موو ٹوورڈز دس ابنڈنس؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ یونیورس جو ہے ایک آرڈر کے اندر چل رہی ہوتی ہے. تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ جوپیٹر اور مون اینڈ سن تینوں پلانٹس ایک ساتھ ہیں, اور نیو مون بھی ہو رہا ہے 3:30 بجے کے قریب. تو یہ تینوں بہت اچھے سائن کے اندر, یعنی کینسر کے سائن کے اندر موجود ہے. ناؤ جوپیٹر کینسر کے اندر بہت خوش ہوتا ہے, مون کینسر کے اندر بہت خوش ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ ٹیپ ان کر کے اس انرجی کو جو ہے بہت ساری چیزوں کو مینیفیسٹ کر سکتے ہیں. یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے مینیفیسٹ اگلے 1 سال تک کیا کرنا ہے. تو کوئی ایسا ستارہ ہے جس کے لیے آج کا کظیمی بھی اس کا کچھ نہیں بہتر کر پا رہا, اور وہ کچھ اپنے ہی غول میں یا اپنے ہی دائرے میں پھنسا ہوا ہے؟
ستارے کسی کا کچھ نہیں روکتے, ہم سب خود روک رہے ہوتے ہیں اور ہم خود ہی نہیں اس چیز پہ جا رہے ہوتے, تو ستارے کسی کو کبھی بھی کہیں نہیں روکتے. تو آج کا ٹائم, آج کا دن سب کے لیے بہترین ہے, صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا اکٹھا کریں. اور ابھی تک جیسے تمام لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ 2025 تو ایسا لگ رہا ہے بس مشکلوں کا, آزمائشوں کا, ایک کے بعد ایک کرائسس کا سال ہے. سو دس از یور ری اسٹارٹ, لائک رائٹ ایٹ دا مڈ پوائنٹ. اگلے 6 مہینے آپ کو بہت کچھ دے کر جا سکتے ہیں. اچھا نادیہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈو یو بلیو ان ایسٹرالوجی اور یہ تمام چیزیں جو بھی پریڈکشنز ہو رہی ہیں, اس کو آپ کیسے ریڈ کرتی ہیں؟ بالکل سدرا, ان تمام چیزوں کا بہت سارے لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, لیکن جیسے سمیرا نے بتایا یہ تمام چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. بس وہی ایک کرائٹیریاز ہیں, کسی نے بہت عجیب کرائٹیریاز ان کے بنا دیے, لیکن آبویسلی یہ تمام چیزیں آپ کی لائف پہ افیکٹ کرتی ہیں. آپ کی چھٹی حص بہت اسٹرانگ ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. کوئی واقعہ تو بتائیں کہ آپ کو آپ کی چھٹی حص نے کہیں پہ سیو کر لیا ہو یا کہیں بہت فائدہ دیا ہو. ریسنٹ ابھی جو ویسے تو میرا خیال ہے سبھی کے ساتھ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں, اور اس کو ہم اسٹرانگ بھی کر رہے ہوتے ہیں یا نیچرلی بھی لوگوں کی سکس سینس ہوتی ہے. جیسے ابھی میرے ساتھ ریسنٹلی ہوا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہی تھی اور بالکل ایک نینو سیکنڈ میں مجھے بالکل ایسا لگا کہ لیفٹ سے, اور لٹرلی میں نے وہ چیز گاڑی آتے ہوئے نہیں دیکھی تھی, اور بس میں نے ایک دم سے کہا کہ بریک مارو, اور وہ اگر وہ بریک اس وقت نہ لگا ہوتا تو وہ بہت بڑا ایک ایکسیڈنٹ ہوتا. ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس؟ آپ نے جیسے کہا کہ یہ جو میں شروع میں بھی بات کر رہی تھی کہ وارننگ سائن ہے یا ڈائیورژن کا سائن ہے کہ بس مجھے یہاں سے نہیں یہاں جانا ہے, جس کی کوئی لاجک نہیں ہے, لیکن ایک ہنٹ آئی اور آپ نے اس کو فالو کیا. ایز اے مائنڈ سائنسز کاؤنسلر آپ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ سدرا, بیسکلی سکس سینس ہوتا کیا ہے, پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مردوں کو بڑا آسانی سے وہ اگنور کر دیتے ہیں, شاید وہ اپنی بیویوں پہ اتنا زیادہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل صحیح بات ہے کہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے خواتین کا جو سکس سینس ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ رکھا ہے. ہمیں بہت جلدی جو چیز شاید مرد نہیں اتنی جلدی فیل کر پاتے, کسی کا بیہیویئر ہو یا کوئی آنے والی کوئی ایسی چیز ہو خطرناک, لیکن ہم بہت آرام سے اس کو سمجھ لیتے ہیں. اور اس پہ افیکٹ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ فیملی میں جب آپ خواتین کا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جب وہ بیچاری گھر میں بتا رہی ہوتی ہیں تو ان کو کہہ دیا جاتا نہیں تمہارا وہم ہے. Can I tell you the science behind it? کل میں تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی, you might find this interesting as well. کہا جاتا ہے کہ اگر ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ جتنے ٹائم ہم نے ہزاروں سال یا صدیاں دنیا میں گزاری ہیں, تو ہمارا لرننگ کا, چیزیں کرنے کا ایک خاص انداز ہے, اور اس میں سب سے آخر میں لینگویج آتی ہے. اگر آپ ایک چھوٹے بچے کو نوٹس کرتے ہیں تو وہ, اس کو بھوک لگے گی وہ روئے گا, اس کو کچھ چاہیے ہوگا وہ اظہار کرے گا, بے شک سائن لینگویج سے آہستہ آہستہ کرنے لگے گا. وہ چلنا, اٹھنا, بیٹھنا, کرال کرنا بولنے سے بہت پہلے سیکھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کچھ پرائمل انسٹنکٹس ہیں, اینڈ دیئر فور جب بھی ہم کسی سچویشن میں ہوتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص آپ کو منہ پہ بہت اچھا بن کے بڑے سبز باغ دکھا رہا ہے, پروفٹ کا وعدہ کر رہا ہے, کوئی ڈریمز آپ کو دکھا رہا ہے, بٹ یور باڈی اور آپ کا مائنڈ اس کی لینگویج کے بیونڈ اس کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے. کمیونیکیشن میں ہم کہتے ہیں کہ 20% صرف آپ کے الفاظ میٹر کرتے ہیں, 80% نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے. سو بیسکلی اگر میں سکس سینس کو, جو لوگ نہیں بھی بلیو کرتے کہ بھائی کوئی خاص کرامت آپ کے لیے نہیں ہے, اس کو بہت آسان کر کے سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ, آپ کی سینسز, حواس خمسہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں, جو یہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, اس کو الفاظ اور آپٹکس کے بیونڈ جج کر پاتے ہیں. عمیر, آپ کیا کہیں گے؟ ڈو یو سی سکس سینس ان دس وے, دا وے آئی واز جسٹ ایکسپلیننگ؟ جی دیکھیں, کیونکہ 5 دیکھنا, سننا, محسوس کرنا جو ہم جانتے ہیں 5, ان کے علاوہ جو ہے وہ 6 میں کلاسیفائی ہو جاتا ہے. تو 6 چیزیں ہیں, اب اس پہ سائنس کچھ چیزیں جان گئی ہے. آپ نے جس طرف اشارہ کیا, ایولیوشنری طور پہ ہم بہت سارے ڈینجرز ریکگنائز کرتے ہیں اور ان پہ ایکٹ کر جاتے ہیں. ہمارے اندر یہ سے موجود ہے, اور صرف یہ اس شخص کے حوالے سے نہیں ہے. کوئی عمارت گر رہی ہوگی, کہیں آگ لگی ہوئی دیکھیں گے تو ہم نہیں ڈسکشنز میں نہ جائیں گے, ہم نہیں سوچیں گے. اور قیامت کا جو منظر بتایا گیا, تو ہمارے اندر ایک سروائیول انسٹنکٹ ہے جو کہ ہماری صدیوں کی وائرنگ سے جڑی ہوئی ہے. دوسرا, ہمارے اندر ہمارے اپنے ٹراما ہے, ہماری اپنی کہانی ہے, اور اس نے ہمیں بہت ساری چیزیں ہم لمحے میں پہچان لیتے ہیں, کبھی غلط بھی پہچانتے ہیں, جس کو بلنک مومنٹ بھی کہا ہے. میلکم گلیڈویل ایک آتھر ہے, انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی اس پہ کہ ایک لمحے کے اندر آرٹسٹ ججمنٹ کر کے بتاتا ہے کہ یہ آرٹ ورک جعلی ہے, حالانکہ سارا سائنس کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے.
اس کو کیسے پتا چلا؟ ایون دی ایتھلیٹس اینڈ یو نو اسپورٹس اسٹارز، جیسے ہم اکثر بیٹھے ڈرائنگ روم میں تو یہ ڈسکشن کر رہے ہوتے کہ یار یہ بیٹسمین ہے، اس کو اس بال پہ چھکا لگانا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ اسپلٹ سیکنڈ میں جب ڈیسیژن لیتا ہے کہ اس نے کیسے بال کھیلنی ہے، دس از آلسو پارٹ آف انٹیویشن، رائٹ؟ And there's a lot of training. It's sum total آپ کا جتنا تجربہ ہے اس کا ایک لمحے کا. Think fast ہے. اللہ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت ڈالی ہے. اس کے اندر کبھی کبھی ہماری بیڈ وائرنگ بھی، ہمارا ٹراما بھی پلے کر رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک طرح کے کلچر یا ایک طرح کے شخص نہیں اچھا لگتا تو جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے تو آپ ویسی ہی کیفیت میں آ جاتے ہیں. لیکن کچھ اور بھی ہماری سینسیشنز ہیں جو آپ نے پہلے بات کی نا، خواتین زیادہ اچھا ریکگنائز کرتی ہیں. دیکھیں میں نہیں مانتا کہ خواتین ایٹ ایڈوانٹیج ہیں انٹیوشن کے حوالے سے کوئی بایولوجیکل، لیکن سوری ٹو انٹرپٹ، ایک بریک پہ جانا پڑ رہا ہے، لیکن تم نے سینسیشن کی بات کی نا، مجھے وہ ریل یاد آ گئی، سرسراہٹ، فرفراہٹ، ٹھنٹناہٹ. بات کر رہے ہیں ہم جی سکس سینس کے حوالے سے. اٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا ملک راشد بول رہا ہوں. کیا حال ہے آپ کے؟ آج میری سکس سینس کہہ رہی تھی کہ آپ کی کال آئے گی. میں بھی آج اپنے روم کا دروازہ لاک کر کے بات کرنے لگا ہوں. اچھا، بات یہ ہے کہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ مرد کی جو سکس سینس ہے وہ اکثر لوگوں کی شادی سے پہلے بڑی ایکٹیو ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کافی حد تک مفلوج ہوتی ہے. راشد صاحب، خواتین کی بھی چھٹی حص اس سے پہلے ہی چل رہی ہوتی ہے، اس کے بعد تو سبھی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. میں آپ کو آپ پوچھ رہی تھی نادیہ سے کہ ذاتی تجربہ بتائیں. میں بلکہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں جی. چاہے آپ کی سکس سینس کام کرے یا نہ کرے، بھول کر بھی کبھی بیوی سے ادھار نہ لیں. اچھا. 6 ماہ پہلے 2000 لیا تھا، وہ 3 بار واپس کر چکا ہوں، ابھی بھی 3000 رہتا ہے. یہ سکس سینس آپ کو بڑا منع کرتی ہے. یہ سکس سینس نہیں ہے، یہ گرل میتھس ہے، وہ فرق ہوتی ہے بوائے میتھس سے. چلے اللہ تعالیٰ خیر کرے. ویسے جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ شادی کے بعد سکس سینس تو ہے ہی. اچھا راشد صاحب، آن اے ویری سیریس نوٹ، مجھے لگتا ہے کہ اگر بانڈ کی بات کی جائے تو والدین کی اپنے بچوں کو لے کے ایک بڑا اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے. یعنی آپ اکثر دیکھیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے دور رہتے ہیں، دوسرے ملک میں رہتے ہیں، 7 سمندر پار رہتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ بچہ کسی مشکل میں آتا ہے یا اس پہ کوئی ناگہانی مشکل آنے والی ہوتی ہے، آپ اکثر دیکھیں کہ والداؤں کو اسپیسیفکلی پتہ چل جاتا ہے. آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا؟ بالکل کیا. وہ انسان کے نا، یہ بالکل آپ بات بڑی، وہ مذاق تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ انسان کو فیل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ والدہ کا. لیکن ماں کو یہ مینوپلی حاصل ہے اولاد کے معاملے میں. وہ جڑی ہوئی ہوتی ہر وقت، چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے، اس کا لنک رہتا ہے اس کے ساتھ. یہ قدرتی بات ہے. اور وہ سکس سینس کیا، وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے سگنلز دیے ہوئے ہیں، بڑی کوالٹیز ہیں. وہ ماشاءاللہ فوراً ابزارو کر لیتی ہے، آبزرو کر لیتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے اور نوٹس میں بھی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. سمیرا، ڈو یو فیل کہ مدرز ہیو اے اسپیشل بانڈ؟ اینڈ جیسے ہم اسپریچولی بھی کہتے ہیں، اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ اکثر لوگ اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن جو ہماری بیلی بٹن ہے، جو ہماری امبلیکل کارڈ جہاں سے جڑی ہوتی ہے، کئی دفعہ آپ دیکھیں اسپریچول ہیلرز اور سائیککس ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یور umbilical cord is active. What does that mean? Okay, so basically umbilical cord is یہ تو physical representation ہے, but if you see energetic perspective سے جو ماں ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اینڈ اسپیشلی ہولڈنگ پارٹ ویئر اگر موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، تھوڑا سا بھی موڈ چینج ہو رہا ہے یا بچہ خاموش ہے ضرورت سے زیادہ، تو ماں کی آبزرویشن ایک الرٹ موڈ پہ ایک الگ طریقے سے ہی چل رہی ہوتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اسپیشلی کلچرلی مائیں بہت اٹیونڈ ہوتی ہیں بچوں کی فیلنگس کے ساتھ اور وہ کیا کر رہے ہیں لائف کے اندر. تو یہ اس چیز کو لے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس، ماؤں کی انٹیوشن بچوں کے لیے بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اس کو آپ فزیکلی بھی کہہ سکتے ہیں اور انرجیٹکلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ انٹویٹیو ہوتی ہے. اور ویسے ایموشنلی بھی کہہ سکتے ہیں. دن میں بھی مجھے لگتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں اکثر ہاؤس ہولڈس میں ابھی بھی فادرز ایبسنٹ پیرنٹس ہوتے ہیں. نادیہ، آپ کو لگتا ہے دس ہیز مور ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ مائیں بہتر سمجھتی بھی ہیں آپ کو؟ تو ہر وہ شخص جو آپ کو بہت بہتر سمجھتا ہے یا جس کا کوئی جذباتی لگاؤ ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ کے اوپر آنے والا خطرہ، آپ کے اوپر آنے والی
پریشانی, کوئی مشکل, اس کو پہلے بھانپ سکتا ہے؟ از دیٹ ہاؤ یو انڈرسٹینڈ اٹ؟ بالکل یہ پاسبل ہے. اور جیسے کہ ماں کی بات ہے تو ماں کی تو نیچرلی ویسے بھی اسٹنگس اولاد کے معاملے میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں اور چیزیں پہلے سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں, اور یہ ایگزیکٹلی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, لوگ اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. اور کیونکہ میں اس کو کہتی ہوں کہ جیسے ایک دل کی آواز ہوتی ہے, یہ ایک روح کی آواز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو, سبھی کے پاس ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگ اس پہ بہت زیادہ اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ اسٹرانگ بھی ہوتی ہیں اسٹنگس, اور وہ بہت جلدی بہت ساری چیزوں کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور اس پہ ریئیکٹ بھی کر لیتے ہیں, تو ان کی لائف میں بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہو جاتی ہیں. اچھا, یہ جو اسکل ہے خاص طور پہ, اس کو ہون کر کے آپ زندگی کے پریکٹیکل میٹرز میں کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. عمیر, ہاؤ ڈز سکس سینس ہیلپ اے کارپوریٹ لیڈر؟ اپنی پریکٹس میں تم نے کیا دیکھا ہے کہ جیسے ہم اکثر کہہ رہے تھے نا کہ لاجک سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایموشنلی یا ایک گٹ فیلنگ آ رہی ہے, اور اس پہ آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں نے ڈیسیجنز لیے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ بہت کامیاب ڈیسیجنز رہے ہیں, بڑے اچھے فیصلے رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ دس؟ جی بہت اچھا جواب. جو پچھلا جواب تھا میں اس سے بالکل اس جواب سے ہم آہنگ ہوں کہ بالکل ہدایت ہوتی ہے, اور اس لمحے کے اندر جس کو آپ بلنک, وہ سیکنڈ کے اندر فیصلہ ہے, وہ سیکنڈ کے اندر ضروری نہیں کہ بے وقوفانہ ایموشنل فیصلہ ہو, اس کے اندر آپ کی اپنی سالوں کی وزڈم ہے جو آپ نے سن رکھا ہے, جو آپ کے باپ داداؤں سے پاس ڈاؤن ہوا ہے. کارل ینگ نے کہا کلیکٹیو انکانشیس. ڈینیل گولمین کہتے ہیں کہ ہر انسان ماضی کے جتنے اس سے پہلے انسان ہیں ان تمام کی وزڈم لے کر آتا ہے. تو اس کو ہون کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی تھنکنگ میں فرق لے کر آئیں. ایک ہے تھنک فاسٹ اور ایک ہے تھنک سلو. اور اگر آپ اپنی تھنکنگ کو ہر لمحے صرف ریشنل نہ رہنے دیں, صرف اپنی چیک لسٹ پہ نہ رہنے دیں. ایک چیز چیک لسٹ پہ بالکل درست لگتی ہے لڑکا, لیکن باپ کے دیکھ کے کہتا ہے یا دادا دیکھ کے کہتا ہے کچھ ہے, اس کو کارپوریٹ لیڈر اسی طریقے سے استعمال کرتا ہے مارکیٹ کو دیکھ کے. جس طرح پاکستان میں ایک بہت بڑا فیشن کا کاروبار ہے, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جگہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہاں سٹور بنانا ہے اور اتنا بڑا بنانا ہے. نمبرز پھر بعد میں فالو کرتے ہیں. تو بہت گٹ فیلنگ کو ہون کریں, اس پہ ٹرسٹ بڑھائیں. لیکن ہم دو چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں یہاں پہ, میرے ویورز کے لیے تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کرتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے عمیر ویژن ہونا, جیسے آپ نے کہا کہ فلانی جگہ میرا اسٹور ہوگا, اتنا بڑا مینشن ہوگا, میں نے یہ کرنا ہے, اینڈ دیٹس ویژولائزیشن, دیٹس دا پاور آف مینیفیسٹیشن. ہم بات کر رہے ہیں اگر اس کو اسٹریٹجی وائز بریک ڈاؤن کیا جائے, اینڈ فار ایگزامپل میں اگر لوں ایک شطرنج کے کھلاڑی کو, اکثر کہا جاتا ہے کہ جب آپ اسٹریٹجکلی کھیل رہے ہیں تو اپنے سے اگلے 3 مووز کے لیے آپ موو کرتے ہیں, یعنی جو چال آپ نے چلنی ہے اس کے بعد آپ امیجن کرتے ہیں کہ یار اگلی 2 چالیں میرا اپوننٹ کیا کھیل سکتا ہے اور پھر تب میں کیا کروں گا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اس میں مجھے بتائیے کہ ویژن, مینیفیسٹیشن, ویژولائزیشن کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, کیا سکس سینس ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کرتی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں کرتی ہے, اتنا کلیئر راستہ نہیں ہے, اور کنفیوژن ہم نے شروع سے بہت سارے لفظوں میں کی ہوئی ہے. جو آپ کی جو بات ہے بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. ویژولائز کرنا ہے ایک جگہ کو دیکھ کے, سوچنا کہ ہاں کیا ممکن ہے, لیکن اس جگہ پہ سدرا آپ کا فیلر آنا کہ میں نے یہاں پہ ہے, میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جو آپ کسی کو دیکھتے ہیں اس کی طرف, تو اس کو بالکل چلنا پڑے لیکن اس کو بالکل ریجیکٹ نہ کریں. یہ گائیڈنس ہے. اچھا, دس از ویری انٹرسٹنگ. لیٹ می برنگ دس ون ٹو سمیرا. تو اب یہ جو انہوں نے بات کہی کہ الہام ہوتا ہے کہ فلانی جگہ بس دل آ گیا ہے, اس گاڑی پہ دل آ گیا, اس جگہ پہ دل آ گیا, لوگوں کے ساتھ بھی اکثر ہی ہو جاتا ہے سمیرا, لو ایٹ فرسٹ سائٹ. لیکن اگر وہ لو تھا, انٹیوشن تھی, سکس سینس تھی, تو پھر لوگ بریک اپس میں کیوں جاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد شادی ہونے کے بعد بھی ان کی ڈیورس کیوں ہوتی ہے؟ اس وقت پھر سکس سینس بیچاری گڑبڑا کیوں جاتی ہے؟ اوکے, انٹرسٹنگ کوشچن. ابھی عمیر نے بات کی کارل یونگ کی, تو کارل یونگ ٹاکس اباؤٹ دس کہ آپ کو اپنی گروتھ کے لیے جو ایکسپیرینس چاہیے, دیٹ ایکسپیرینس ول فائنڈ یو. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر لو ہو گیا ہے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. دیر آر سرٹن پیپل یا جو سرکمسٹانسز ہیں ہماری لائف میں, وہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں چیزوں کو. ہماری ایولیوشنری نیڈ ہے, یعنی ہمیں ایوالو کرنا ہے, اس کے لیے وہ ایکسپیرینس ضروری تھا. تو جتنے بھی بیڈ ریلیشن شپس ہیں, جتنی بھی ٹاکسک میرجز ہیں, جتنا بھی اگر ہم کہیں کہ اگر ہم ایسے سرکمسٹانسز کی بات کرتے ہیں جو انفیوریبل ہیں, دے ور ریکوائرڈ.
اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی لائف چینج ہو جاتی ہے. تو ہمیں کبھی کبھی لائف میں ایوالو ہونے کے لیے ان ایکسیڈنٹس کی اور ان ایونٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمیں ہیلپ یعنی جو لوگ ری انکارنیشنس پہ بلیو کرتے ہیں وہ تو اس کو ایک کارمک لیسن یا کارمک ریلیشن شپ کہتے ہیں کہ جی پچھلے جنم کا کوئی کام ادھورا تھا, وہ آپ نے لیسنس لرن کرنے تھے. لیکن ہم اگر اپنی تھنکنگ, اپنی تھیولوجی سے بھی اس کو دیکھیں تو یہ فیصلے یا یہ اپنے لیے جو کویسچن پیپر ہے, جو امتحان ہے, وہ آپ نے عالم ارواح میں سلیکٹ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا اینڈ یو چوز دس. اللہ کی رضا سے آپ نے جو آپ کے سرکمسٹانسز ہیں, چاہے وہ آپ کے ماں باپ کون ہوں گے, آپ کی زندگی میں کون آئے گا, یہ آپ نے چوز کیا. یہ آپ کی روح کی ایک جرنی ہے جو اس نے لینی ضروری ہے. اور اس میں کئی دو راہیں آتے ہیں, یہ نہیں کہ ایوری تھنگ از سیٹ, ایوری تھنگ از ناٹ قسمت. ہر ڈیسیجن آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. اس میں مزید بات کرتے ہیں. جی بات ہو رہی ہے جی سکس سینس کی. دیر ٹائمس جب کچھ خاص جگہوں پہ بھی آپ کی اس طرح کی سینسز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہر جگہ کا ایک اورا ہے, ایک میگنیٹزم ہے, سرکمسٹانسز ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کسی بھی چیز کے اسپارک ہونے کے لیے بھی وہ سرکمسٹانسز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. نادیہ, آپ کو کیا لگتا ہے وین وی ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ فرام دا مائنڈ سائنسز کے حوالے سے, کچھ جگہوں کو بڑا مسٹیکل سا, بڑا میجیکل سی ان کی ایک ریپوٹیشن بنی ہوئی ہے. جیسے جتنے قدیم شہر ہیں ہمارے, لوگوں کو بغداد میں جا کے کچھ سرٹن فیلنگز ہوتی ہیں. لوگ کسی ایسے ہی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ اسپریچول پرسنالٹیز کے موزیلمس وغیرہ ہیں, وہاں پہ ان کو ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے. کیا اس کا بھی تعلق ہے سکس سینس سے؟ بالکل ہے. جس طریقے سے ہر انسان کا اورا ہے اسی طریقے سے ہر جگہ کا اورا ہے. جیسے بہت دفعہ آپ نے جیسے بغداد کی مثال دی, سعودی عرب لوگ جاتے ہیں یا ایسے اسپریچول پلیسز پہ لوگ جاتے ہیں تو ان کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں کی انرجیز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں تو ان کا اورا جو ہے کلین بھی ہو جاتا ہے نیچرلی اور ایکٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے. جس طریقے سے آپ نے ایک ملک کی بات کی, کسی جگہ کی, اسی طرح گھروں کا اورا ہوتا ہے یا کسی بلڈنگ کا اورا ہوتا ہے. میرا خیال ہے ہم سب کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ ہم جب کسی جگہ گئے تو ایک دم وہاں جا کے ایک بے چینی اور گھبراہٹ کی کیفیت ہوئی, کیونکہ اس جگہ کا اورا نیگیٹیوٹی میں تھا یا اس جگہ نیگیٹیوٹی تھی یا نیگیٹو لوگ اتنے زیادہ تھے کہ اس بلڈنگ یا اس جگہ کا اورا ڈسٹرب ہو گیا. جیسے ارسپیکٹیو آف کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے سمیرا, آپ جتنی بھی مذہبی جگہیں ہیں, یا تو کسی اسپریچول لیڈر کا کوئی لاسٹ ریسٹنگ پلیس ہے, یا کوئی ٹیمپل دیکھ لیں, سیناگوگ دیکھ لیں, چرچ دیکھ لیں, کیونکہ وہاں پہ ایک روحانیت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. لوگ دعا کرتے ہیں, اپنے آپ کو ڈیوائن سے کنیکٹ کرتے ہیں. یوزلی ایسی جگہوں کی انرجیز بڑی سودنگ ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ادھر ایک اس میں سائیکالوجی آف آرکیٹیکچر بھی آ جاتا ہے. یہ تمام جگہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی چھت بہت اونچی بنائی جاتی ہے. دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جہاں پہ اگر آپ کی ہیڈ اسپیس زیادہ ہے یعنی چھت اونچی ہے تو وہاں پہ انسان کو زیادہ انرجی اچھی فیل ہوگی, کیونکہ آپ کو سوچنے کی, سمجھنے کی اور سائیکلوجیکلی آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس بہت سارا اسپیس ہے. ایسے اگر کوئی آسمان میں کو سامنے سے دیکھ رہا ہے تو اس کی انرجی اور آپ بیسمنٹ میں, دیر از اے ڈفرینس. تو انرجی فلو جہاں پہ اچھا ہوگا وہاں کی. اچھا مجھے بتائیں, بہت سارے لوگوں کو لائف سرکمسٹانسز کی وجہ سے افورڈیبلٹی, ہاؤسنگ, یہ سب مسائل ہیں نا, تو ان کو رہنا پڑتا ہے یا تو میزنن فلورس پہ یا پھر کسی کلوز اسپیس میں یا پھر کسی بیسمنٹ میں. وہاں پہ کیا ہماری انرجیز, ہماری سکس سینس متاثر ہوتی ہیں؟ بالکل. اگر آپ کلٹر کی بات کریں, اگر آپ کے ارد گرد بہت زیادہ چیزیں اسٹک ہوئی ہوئی ہیں, جیسے ہم ہوڈنگ بہت زیادہ کرتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ پاکستان میں کسی کے گھر جائیں تو بیڈ کے نیچے سامان رکھا ہوتا ہے, الماری کے اوپر سامان رکھا ہوتا ہے, تو انرجی کا فلو نہیں بن رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے سائیکلوجیکلی جو ہے لوگ جو ہیں وہ بیڈ فیل کرتے ہیں. اور اپنے آپ کو انسٹک کرنے کے لیے, وجہ سے میری کونڈو بھی کہتی ہے نا کہ آپ اپنے گھر میں 12 چیزوں کی اگر سے اسپیس بدل دیں یا ڈی کلٹر کریں, یو ول سی اے میسو ڈفرینس. اگر آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ آپ زندگی میں رک رہے ہیں, کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, بندش آ رہی ہے, آپ صرف اپنے ارد گرد کی فزیکل اسپیس کو کلیئر آؤٹ کریں, یو ول سی اے ریمارکیبل ڈفرینس. عمیر, کوئی تمہارا پرسنل ہیک جب تمہیں لگنے لگے کہ تم اسپریچولی یا اپنی سکس سینس سے, اپنی انٹیویشن سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہو, وٹ ڈو یو ڈو ٹو ری گین دیٹ کنیکشن؟ جی میں اپنے لیے بھی بتا رہا ہوں اور خاص مردوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے باڈیز سے بڑا ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں, اور ایموشن جو ہے وہ باڈی کے تھیٹر میں ہوتا ہے, فیلنگ مائنڈ کے تھیٹر میں ہوتی ہے. تو جو انٹیوشن اور گٹ جو ہے نا, گٹ فیل,
जिस्म से जो कनेक्टेड होता है ना, उसको फीलिंग आती है कि दिल की धड़कन बड़ी है, कुछ अजीब है. और ख़वातीन, आपने तभी इशारा भी किया कि ज़्यादा बेहतर होती हैं इस मामले में, क्योंकि वो ज़्यादा उनकी बॉडी के साथ लिंक होता है. तो मेरा हैक होता है कि उस मोमेंट में, उस मुश्किल में थोड़ा सा अपने अंदर जाना, अपनी सांस पे तवज्जो देना, अपनी बॉडी के साथ कैचअप करना. इसी तरीके से जो चल रहा है उसको पार्क करके कोई फिजिकल वर्कआउट करना. तो फिजिकल इज अ बिग हैक. मैं यही सजेस्ट करूंगा. आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, क्योंकि हाँ, फिजिकली आप चीज़ों को टच कर सकते हैं. यू आर एक्टिवेटिंग योर 5 सेंसेस. सो मेरा दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जिन लोगों की छठी हिस्स या जिनकी स्पिरिचुअल पावर स्ट्रांग होती हैं, आमतौर पर लोग शायद उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मटीरियल दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएं या उनका होना ज़रूरी होता है. इज़ दैट ट्रू? बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको आसाइशें दी हैं, नेमतें दी हैं, तो उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, उसको अपने अपने यूज़ में लाना चाहिए. बिल्कुल. तो हम बात करें इस चीज़ की, तो पॉवर्टी के अंदर कोई भी जो है हम नहीं जो है वो इवॉल्व कर सकता. हाँ. यानी कि जो बेसिक नीड्स अगर आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, यानी कि जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, और आप सोचें कि नहीं भाई हम सब घर वर छोड़ के जाके अब हम बन जाएंगे सूफी टाइप, और हम कुछ, हमें बॉडीली नीड्स नहीं है, और या हमें ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर काम बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, इस टॉपिक को अवॉइड करना चाहते हैं कि दुनिया में क्या रखा है. तो दुनिया अल्लाह ताला ने सब लोगों के लिए बनाई है, और दुनिया में सब कुछ रखा हुआ है, और उसको एंजॉय करना, उससे ही आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो भी बिल्कुल बढ़ सकती हैं. नाउ टेल मी, दिस इज़ वेरी डिबेटेबल. नादिया, ये सवाल फिर मैं आपके पास लेके आती हूँ. मुझे बताएं कि जितने फिर अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व होने का लोग क्लेम करते हैं, वो क्यों मुश्किलों की बात करते हैं? उनके बारे में क्यों कहा जाता है कि जी इन्होंने तो चिल्ला काटा है, रात रात भर मुश्किलों में कोई विरद किया है, जो साधु वगैरह हैं उन्होंने दुनिया त्याग दी है, लंबे लंबे फाके किए हैं, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं. अगर आपने अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व करना है. ऑन दी अदर हैंड सुमेरा कह रही हैं कि वर्ल्डली चीज़ों को भी इंजॉय करें. बिल्कुल बात सही है. ये मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया है अब, कि आप दुनिया छोड़ के किसी जंगल में चले जाएं, चिल्ला काटें. क्योंकि आप देखें, दुनिया में लोगों के बीच रहेंगे. हाँ. तो आप दुनिया से भी, अल्लाह ताला ने अगर दुनिया में भेजा है तो डीमंस तो यहाँ हैं, उनसे लड़ना सीखें. एग्जैक्टली. जंगल में जाके छोड़ के चिल्ला काटना तो किसी के आसान है. आप जाके बैठ जाइए किसी जंगल में अकेले, ना आपको कोई छेड़ने वाला है. अच्छी बात तो है कि आप लोगों के बीच में इस दुनिया में रहिए, उन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में रहिए, और फिर देखिए कि आपकी एनर्जी आपको कितना हेल्प करती है. दहाइयों की साधु संत की किसी की प्रैक्टिस भस्म करनी हो ना, उसको सिर्फ कराची की सड़क पे पीक ट्रैफिक आवर में छोड़ दो, सारी जीरो हो जाएगी. उसकी जो साल की तपस्या थी ना कि मैं बड़ा शांत हूं. एक रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ आप नोटिस करें, हमारे यहाँ लोगों का सिक्स सेंस सोचना चाहिए, है ना. कराची वालों को सोचना चाहिए, हमारे लोगों का सिक्स सेंस स्ट्रांग है इसी वजह से शायद. सोचना चाहिए. मैं यही सोच रही थी उमर कि हमने आलम अरवा में क्या प्रॉमिस लिया, हमने चुना है. ये सोचो, जो शुरू में हम बात कर रहे थे, हमने चुना है कि हम कराची में खड्डों में इसी तरह ट्रैवल करेंगे. तो देखिए, हमारी चॉइस है, हमारे सामने क्या करें अब. जी नादिया, सॉरी, आप बात मुकम्मल कीजिए. अब आप देखिए ना, मुझे ऐसा लगता है, आप बिल्कुल बात सही है कि पाकिस्तान में या कराची में रहने वालों का सिक्स सेंस अगर आप नोटिस करें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. हाँ. पता है उस मोड़ पे कोई स्नैचर आने वाला है. एग्जैक्टली. क्योंकि हम शायद लोग जंग के हालात में जंग में होते हैं, हम तो हालत जंग में हर वक्त है ना. थोड़ा एक गली से निकले, रोड पे आए तो हम समझे अब इधर से गाड़ी आ रही है, रॉन्ग वे कोई आ रहा है, तो हमारी स्टिंग्स जो है वो हमारी तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा. बिल्कुल सिक्स सेंस हमारी इसी रीज़न की, क्योंकि देखिए जंगल में जाके रहना कोई मुश्किल नहीं है. आपकी सिक्स सेंस अकेले बैठे और जैसे अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन मेरा और सुमेरा का सामना हो तो हम तो उसके उसी के बेचारे को अनपैक करने, बताओ तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या है, क्यों तुम ये बंदूक लेके इस कोने में खड़े हो. मेरे ख्याल में तुम्हें मैग्नीशियम खाना चाहिए, तुम बेहतर फील करोगे, तुम्हें रात को अच्छी नींद आएगी. सो मेरा एनी अदर टिप्स यू वांट टू गिव पीपल? अच्छा, गोइंग बैक टू द टॉपिक, लाइक यू सेड के जो घर छोड़ देना या फिर जंगल में जाके रहना, तो बड़ी एक कोट है जिसमें एनलाइटनमेंट के बारे में कहा जाता है कि बिफोर एनलाइटनमेंट चॉप वुड्स एंड fetch water. Yes. And after enlightenment, chop woods and fetch
fetch water, کیونکہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپس کو ابینڈن نہیں کر سکتے. ایبسلیوٹلی. اور خود انلائٹن ہو گئے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ سارے ہو جائیں گے, ہر ایک کی اپنی جرنی ہے. بہت بہت شکریہ نادیہ, سمیرہ, نمیر, اٹ واز اے ونڈرفل ڈسکشن. آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جو بھی آپ کی جرنی ہے وہ آسان ہو, آزمائشیں نہ ہوں, کیونکہ ہم یہ بھی آف لائن ڈسکس کر رہے تھے کہ جہاں یہ چیز ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے وہیں یہ بہت بڑا امتحان بھی بن جاتی ہے آپ کے لیے. سو انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.